بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد اس کا تعلق اس ظاہری اور دنیاوی عالم سے نہیں رہتا، بلکہ اس کا تعلق ایک اور عالم سے ہو جاتا ہے جس کو عالم برزخ اور عرف عام میں عالم قبر کہتے ہیں۔ اب جو کچھ اس پر گزرتا ہے وہ دنیاوی عالم میں نہیں بلکہ اس دوسرے عالم میں ہوتا ہے، اور اس دوسرے عالم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس پر اچھا یا برا جو کچھ گزرتا ہے اس کا اس دنیا میں مشاہدہ عام طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اس پر عذاب یا راحت کا معاملہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ یہ معاملہ برزخ کا ہے اس لیے ہم کو محسوس و مشاہدہ نہیں ہوتا، اور ہمارے نہ دیکھنے یا محسوس نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردے کو تکلیف یا راحت محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ اسے راحت اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخفی رکھا ہے تاکہ ایمان بالغیب باقی رہنے کی بدولت انسان اجر و ثواب کا مستحق بھی ہو اور اس کی آزمائش بھی ہو۔ بہرحال جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اگر وہ نیک ہے تو نیک ارواح کا اصل اور مستقل ٹھکانہ علیین ہے، مگر اس کے درجات بھی مختلف ہیں۔ بد ارواح کا اصل ٹھکانہ سجین ہے، اور ہر روح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، خواہ جسم قبر میں مدفون ہو یا دریا میں غرق ہو یا کسی درندے کے پیٹ میں، الغرض جسم کے اعضاء جہاں جہاں ہوں گے روح کا ایک خاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا، اور اسی خاص تعلق کا نام برزخی زندگی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی سے زمین کا ذرہ چمکتا ہے، اسی طرح روح کے تعلق سے جسم کا ہر ذرہ زندگی سے منور ہو جاتا ہے، اگرچہ برزخی زندگی کی حقیقت کا اس دنیا میں معلوم کرنا ممکن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور انتہائی ادب سے دستے ادب جوڑ کر پوچھنے لگا کہ یا علی، کیا مرنے کے بعد انسان اپنے گھر واپس آتا ہے، اور جو دنیا میں ان کے رشتہ دار تھے ان کو یاد کرتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افسوس ہے کہ زندہ انسان بھول بھی خود جاتے ہیں اور بھول جانے کا شکوہ بھی خود کرتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو موت کے بعد برزخ کے 21 دیال ہیں اور ان میں 7 دبیر ہیں۔ پہلے حصے میں موت کے بعد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال بد ہوتے ہیں، بے انتہا گناہ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے بہت سے لوگ روتے ہیں، ان کے پاؤں اور ہاتھ میں آگ کی زنجیریں پہنائی جاتی ہیں اور وہ روتے رہتے ہیں۔ ان کو اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ باہر نکل سکیں، کیونکہ ان کے لیے جہنم کے دروازے کھل چکے ہوتے ہیں، نہ وہ باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی ایک پل کے لیے ان کو آرام ملتا ہے، بس انتظار کرتے ہیں اس پل کا کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ جب اللہ روز محشر میں اٹھائے گا، دوسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال نیک ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے افعال سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ دیا اور اللہ کی عبادت کی، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ جب چاہیں برزخ سے عالم اصول، عالم ملکوت، عالم تیاز اور عالم وسط کی طرف جا سکیں۔ اس جہاں میں بھی آتے ہیں، پچھلے جہاں میں بھی جاتے ہیں، مقدس مقامات کی زیارت کو بھی جاتے ہیں، اور نیک بندے کبھی کبھار اپنے زندہ لوگوں کے خواب میں بھی آتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور تیسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ترازو برابر ہوتا ہے، ان کے گناہ تو اتنے نہیں ہوتے لیکن ان کی نیکیاں ہوتی ہیں، انہوں نے نہ کسی کو نقصان پہنچایا اور نہ ہی کسی کو فائدہ۔ ان اللہ کے بندوں کے لیے نہ جہنم کا دروازہ کھلتا ہے نہ جنت کا دروازہ، دوسرے جہانوں میں یہ لوگ جا نہیں سکتے۔ اللہ کی طرف سے ان کو یہ مہلت ضرور ملتی ہے کہ وہ زندہ انسانوں کی دنیا میں جائیں، ان کا قبر سے جانے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس طرح سے انسان دن اور رات کی قید میں ہے وہ اسی حساب سے اپنے وقت کو تشکیل دیتے ہیں۔
ناظرین مزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔